یہاں پر آپ کچھ ذکر کرتے ہیں غیر ملکی کرنسیوں کا. آج بینک ہالیڈے ہونے کے باعث انٹر بینک مارکیٹ بند رہی, لیکن گزشتہ روز کا ذکر کریں تو اہم غیر ملکی کرنسیوں کے مقابلے میں روپے کی قدر میں کچھ بہتری رہی ہے. آپ کو یہ بھی بتائیں کہ امریکی ڈالر کی بات کریں تو امریکی ڈالر 3 پیسے سستا ہوا ہے, جس کے بعد یہ 280 روپے 12 پیسے پر آ گیا ہے. یورو کی بات کر لی جائے تو یہ 79 پیسے سستا ہوا. برطانوی پاؤنڈ 1 روپیہ 27 پیسے کمی کے بعد 377 روپے 17 پیسے پر آ گیا ہے. سعودی ریال پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں. سعودی ریال اور چائنیز یوان کی قدر میں کوئی چینج نہیں آیا ہے. سونے کی بات کرتے ہیں. سال کے آخر میں ہم نے دیکھا تھا کہ بڑی کمی ہوئی تھی. نئے سال کے پہلے روز بھی کمی کا سلسلہ جاری ہے. فی تولہ قیمت میں 2500 روپے کمی ہوئی ہے, جس کے بعد قیمت 4,54,562 روپے پر آ گئی ہے. تو یہ تو ہم نے جانا ہے. آگے بڑھتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں کہ سال 2025 پاکستان کی معیشت کے لیے کئی حوالوں سے اہم ثابت ہوا ہے. معاشی استحکام تو حاصل ہو گیا, مگر معیشت ترقی کی رفتار نہ پکڑ سکی. زر مبادلہ ذخائر اور ترسیلات زر میں اضافہ ہوا, روپے کی قدر مستحکم رہی. دوسری طرف معاشی استحکام کے لیے مشکل فیصلوں کا بوجھ عوام کو اٹھانا پڑا. بجلی, گیس, پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی قیمتوں نے مشکلات کو بڑھا دیا ہے. برآمدات میں اضافے کا ہدف پورا نہ ہو سکا. قرضوں اور مالی دباؤ جیسے چیلنجز کا سامنا بھی رہا. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھنے سے مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں. درآمدی پابندیوں میں نرمی سے تجارتی خسارہ بڑھنے لگا ہے. ٹیکس ہدف بھی پورا نہیں ہو سکا ہے. ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی شرح اور نیٹ میں اضافہ نہیں ہو سکا. سارا بوجھ تنخواہ دار طبقے پر بھی رہا, یہ ہم نے دیکھا. پھر غیر رجسٹرڈ سیکٹرز ہیں, زرعی شعبہ ہے, ریٹیلرز ہیں, ان کو ٹیکس نیٹ میں نہ لایا جا سکا. تو آج کے پروگرام میں ہم جائزہ لیں گے کہ 2025 نے پاکستان کی معیشت کو کیا دیا اور آگے کا راستہ کیسا رہے گا. اس پر آپ کو پہلے خصوصی رپورٹ دکھاتے ہیں شکیل احمد کی, پھر ڈیبیٹ آگے بڑھائیں گے. سال 2025 پاکستان کی معیشت کے لیے اتار چڑھاؤ کا سال رہا. جہاں مختلف شعبوں میں قابل قدر ترقی دیکھی گئی, وہاں متعدد چیلنجز نے معاشی صورتحال پر اثر ڈالا. سیلاب کے باوجود زرعی شعبے کی پیداوار میں بہتری, صنعتی شعبے کی پیداوار کا مثبت رہنا اور ترسیلات زر میں خاطر خواہ اضافہ خوش آئند ہے. مگر ٹیکس ریونیو, برآمدات میں کمی, مہنگائی کا دباؤ اور سرمایہ کاری میں کمی نے معاشی استحکام کو محدود رکھا. اس رپورٹ میں ہم سال 2025 کی معاشی کارکردگی کا جائزہ لیں گے تاکہ سال 2026 کے لیے بہتر رہنمائی حاصل ہو سکے. پاکستان کی معیشت کے لیے 2025 اصلاحات, کامیابیوں اور خدشات کے امتزاج کا سال رہا. IMF قرض پروگرام کے تحت معاشی استحکام کے لیے سخت فیصلے کیے گئے. بجلی, گیس اور پیٹرولیم مصنوعات مہنگی کی گئیں. سخت اقدامات کے باعث IMF کے ساتھ نہ صرف $7 ارب کا قرض پروگرام آن ٹریک رہا, بلکہ کلائمیٹ فائنینسنگ کی مد میں $1.2 ارب کا نیا پروگرام بھی مل گیا. مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں GDP گروتھ 3.71% تک پہنچ گئی. پچھلے سال ڈیٹ کے اندر جو ہمارے تینوں ریٹنگز ایجنسیز ہیں, S&P, موڈیز, فچ, انہوں نے بھی پازیٹیو رپورٹس بھی دی, اپ گریڈ بھی کی ہماری ریٹنگ. اور معاشی استحکام میں جو ایک فسکل ڈسپلن کا کم از کم عمل ہے وہ آپ کے سامنے ہے, چاہے اس میں پاور سیکٹر ریفارمز ہیں, پرائیویٹائزیشن کا ایجنڈا ہے, ٹیرف ریفارمز ہیں, دیگر ریفارمز ہیں, وہ سب ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. حکومت کے دعوے اپنی جگہ, لیکن بڑا سوال یہ رہا کیا اس استحکام کا فائدہ عام آدمی تک پہنچا؟ اقتصادی ماہرین کے مطابق مہنگائی, غربت اور بے روزگاری نے عوام کی مشکلات میں اضافہ کیا. نئے لیبر فورس سروے کے مطابق پاکستان میں بے روزگاری 20 سال کی بلند ترین سطح 7.1% تک پہنچ گئی. مہنگائی بڑھنے کی رفتار کم ضرور ہوئی, لیکن عوام کو خاطر خواہ ریلیف نہ مل سکا. یہ ایک ٹپیکل IMF پروگرام کا سال تھا. اکنامک اسٹیبلٹی جو ہے وہ ہمیں اچیو ہوئی ہے, لیکن جو اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے عام آدمی تک, اس کے جو فائدے ہیں وہ نہیں پہنچ پائے. وزارت خزانہ کے مطابق سال 2025 میں بڑی صنعتوں کی کارکردگی میں بہتری آنا شروع ہو گئی. غریب طبقے کے تحفظ کے لیے اضافی فنڈز خرچ کیے گئے. زر مبادلہ ذخائر اور مالی نظم و ضبط میں بہتری آئی ہے, جس سے آئندہ روزگار کے مواقع بڑھانے کی راہ ہموار ہوگی. شکیل احمد, سما, اسلام آباد. شکیل کی خصوصی رپورٹ آپ نے دیکھی. شکیل ہمارے ساتھ لائن پر موجود بھی ہیں. شکیل, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. شکیل, آپ بہت گہری نظر رکھتے ہیں معیشت کو لے کر, اور جس طریقے سے آپ کی رپورٹ میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں 20 سال کی بلند ترین سطح پر سے بے روزگاری ہے, ٹیکس ہدف ہمارے پورے نہیں ہو رہے, کوئی بھی ہدف ہمارے پورے نہیں ہو سکے. اب اگر بات کی جائے معیشت کو لے کر, آپ کو کیا لگتا ہے بنیادی وجوہات کیا ہیں اس وقت ہمارے جو ٹارگٹس اچیو نہیں ہو رہے معیشت کو لے کر؟ جی بہت شکریہ شاہزیب. پہلے تو آپ کو نیا سال مبارک. اور 2025 کا جو سال تھا وہ پاکستان کی معیشت کے لیے کافی ہنگامہ خیز قسم کا تھا, کیونکہ اتار چڑھاؤ آتا رہا. لیکن نیا سال جو شروع ہوا ہے اس میں اچھی خبر یہ ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی آئی ہے. 8.5 روپے فی لیٹر سے لے کے کوئی 10.28 فی لیٹر. اس کے علاوہ جو انفلیشن کا نمبر آیا ہے وہ 6.1 سے کم ہو کے 5.9 ہو گیا. لیکن جو آپ کا کوشچن ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ 2025 کا جو سال تھا اس میں جو فنڈامنٹل ایشوز تھے
وہ وہیں کے وہیں ہیں. اگرچہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں, آن ٹریک ہیں, آئی ایم ایف کے ہم نے کچھ اہداف پورے کیے, ہمیں 8.2 بلین ڈالر مل گئے, جس میں $7 ارب کا جو پروگرام ہے اس کے تحت $1 بلین, اور پھر کلائمیٹ فائنینسنگ کے کچھ پیسے ہمیں ملے $1.2 بلین. لیکن اوور آل دیکھیں تو جو عام آدمی ہے اس کو اس طرح کا ریلیف ملتا نظر نہیں آیا. آپ دیکھیں جو بے روزگاری ہے, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ 20 سال کی بلند ترین سطح پہ ہے 7.1%. اسی طرح جو مہنگائی ہے اس میں معمولی سی کمی آئی ہے, معتدل رہی ہے, لیکن جو غربت ہے اس میں خاطر خواہ کمی نہیں آئی. پھر سب سے اہم بات یہ ہے شاہزیب کہ جو عام آدمی ہے اس کی جو پرچیزنگ پاور ہے اب وہ امپروو نہیں ہوئی, تو اس کی وجہ سے لوگ کافی زیادہ پریشانی کا شکار ہیں. معاشی حالات, حکومت انڈیکیٹرز جو شو کر رہی ہے اس میں یقیناً کچھ انڈیکیٹرز امپروو ہوئے ہیں, ریمیٹنسز میں اضافہ ہوا ہے, اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ بوم کر رہی ہے, اور اس کے علاوہ کچھ دیگر نمبرز ہیں. لیکن آپ دیکھیں تو ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ جمود کا شکار ہیں, انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, کمی ہوئی ہے. بلکہ بالکل شکیل, ہم یہی سب کچھ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ ایکسپورٹس ہماری اس طرح رکی ہوئی کیوں ہیں. اسٹاک ایکسچینج ہم دیکھ رہے ہیں, اسٹاک مارکیٹ اس وقت بوم اس میں دیکھا جا رہا ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں. ہمیں معاشی تجزیہ کار ہیں عابد سلیری صاحب, وہ جوائن کر چکے ہیں. عابد صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. عابد صاحب, جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی بات کریں تو ریشو 10% سے کم رہا ہے, انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی کو دیکھا جائے تو اس کی ریشو 14% سے کم رہا, پھر ساتھ ساتھ جو کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے وہ دیکھا جا رہا ہے, لیکن یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ وہ ریمیٹنسز انفلو کی وجہ سے ہے. پھر اس کے بعد ایکسپورٹس بڑھی ہیں, لیکن صرف آئی ٹی کو لے کے اور سروسز میں لے کے, جو باقی ہمارے ٹریڈیشنل سیکٹرز ہیں اس میں ہم نے ایکسپورٹس میں کوئی خاص اضافہ نہیں دیکھا ہے. جو ٹیکس ہدف ہم نے سیٹ کیا وہ پورا نہیں ہو سکا, اس میں بڑا ایک شارٹ فال دیکھا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایف ڈی آئی ہے وہ بھی چند سیکٹرز میں ہوئی ہے. آپ نے 2025 کے حوالے سے ایک بڑا اچھا آرٹیکل بھی لکھا, وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں, اس میں آپ نے اسی کا احاطہ بھی کیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہم یہ سمجھ سکیں جو گروتھ کی اس وقت گورنمنٹ بات کر رہی ہے, اب وہ گروتھ اس وقت کس طریقے سے ہو رہی ہے, اور آنے والے وقت میں اب ہم کیونکہ ظاہر ہے 2026 میں انٹر ہو گئے ہیں اور آدھا مالی سال بھی رہ گیا ہے, وہ آدھے مالی سال میں کس طریقے سے ہماری جو معیشت ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے. جی بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ اس وقت ہم 2-3 علیحدہ چیزوں پہ بات کر رہے ہیں. پہلی چیز جو ہے وہ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی جب ہم کہتے ہیں تو آسان الفاظ میں ناظرین کے لیے اس کا مطلب کیا ہے. دوسرا ہے کہ جب گروتھ ہے تو گروتھ کو ہم دیکھ سکیں کہ گروتھ کے پیرامیٹرز کیا ہیں اور گروتھ کیسے اچیو کی جا سکتی ہے. اور تیسرا جو ایک عام پاکستانی کے لیے اس کا کیا فائدہ ہوگا یا کیا نقصان ہوگا. تو یہ 3 علیحدہ چیزوں کو ہمیں دیکھیں. اگر میں پہلے دیکھتا ہوں میکرو اکنامک اسٹیبلٹی, تو میکرو اکنامک اسٹیبلٹی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی آپ کو اچیو ہوتی ہوئی نظر آئی, اور اس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان جو کہ ایک ڈیفالٹ کے دھانے پہ تھا, اب وہ اس ڈیفالٹ کے دھانے پہ نہیں ہے. 2024 کے مقابلے میں جب آپ کمپیئر کرتے ہیں, خواہ وہ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں, وہ ہمارے انفلیشن کی سطح, اور انفلیشن میں کمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چیزیں مہنگی ہونا بند ہو گئی, بلکہ چیزیں جس رفتار سے مہنگی ہو رہی تھی اس رفتار سے اب مہنگی نہیں ہو رہی ہیں. یا انٹرسٹ ریٹ ہے, انٹرسٹ ریٹ میں جو شرح سود میں کمی آئی, اور جو باقی آپ کے جو کریڈٹ ریٹنگ وغیرہ ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو ایک اکانومی کے طور پہ بتاتی ہیں کہ آپ کے دیوالیہ ہونے کے کتنے خدا نخواستہ چانسز ہیں, اور اب آپ اس سے کتنا آگے بڑھ گئے. اور یہاں پہ یہ آرگومنٹ بالکل درست ہے کہ اس وقت کی جو اسٹیبلٹی ہے وہ آئی ایم ایف کی مرہون منت ہے, وہ دوست ممالک کے رول اوورس کی مرہون منت ہے, چائنا, یو اے ای اور سعودی عربیہ. لیکن اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہے کہ پچھلے 10 سالوں میں ایسا ہی تھا. یہ کوئی نئی چیز نہیں کہ پاکستان پہلی دفعہ آئی ایم ایف پروگرام میں گیا ہے یا پاکستان کو پہلی دفعہ رول اوور لینا پڑے. اور ان ایکسٹرنل فنانسز کے باوجود اگر آپ ڈیفالٹ ہونے جا رہے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ 2025 کا سال جو ہے وہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی جو ہے ابھی تک وہ لانے میں کامیاب رہا.